ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو ازل سے ابد تک خدائے محمود ہے، جس کی حمد و ثنا ملائکے سماوی 24/7 کرتے ہیں، اور جس کی پاک اور مقدس حضوری میں آج میں اور آپ سب آن لائن جمع ہیں، اس کے پاک اور پوتر نام میں معزز سامعین اور ناظرین، آپ سبوں کی خدمت میں یہ خاکسار خادم سلام پیش کرتا ہے، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سما کے لیے میں یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ خدا جس نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے اس کلام کو احاطۂ تحریر میں لایا ہے، آج دعا بھی ہے اور ایمان بھی ہے کہ وہ اپنے اسی پاک روح کے وسیلہ سے کلام کی ان گہری اور عمیق باتوں کو ہم پر عیاں کرے، اور وہ باتیں جن کا تعلق میری اور آپ کی شخصی زندگی سے ہے، خداوند ان باتوں کو ہم پر آشکارا کرے کہ ہم ان کو اپنی شخصی زندگی پر لاگو کرنے، اپلائی کرنے، اطلاق کرنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آج کے دن ہم دانییل نبی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس وقت ہم 9 باب میں ہیں۔ گزرے ہفتے سے ہم نے 9 باب کا آغاز کیا ہے، اور اس کی پہلی 2 آیات میں ہم نے گزرے ہفتے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ دانیل انتہائی حیرانگی میں، پریشانی میں، غشی کے عالم میں، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، اور پھر اس پر یہ بھید کھلا کہ 70 برس تک خدا کے لوگ یعنی اسرائیلی لوگ بابل کی اسیری میں ہوں گے۔ اور ہم نے غور کیا تھا کہ یرمیہ نبی کی کتاب اور یسایہ نبی کے صحیفے کا بزرگ دانیل نے مطالعہ کیا، تحقیق کی، دریافت کی، اور پھر معلوم ہوا کہ خدا نے یہ 70 برس کی اسیری سے متعلق آلریڈی یرمیہ نبی کی معرفت اور انبیاء کی معرفت ذکر کیا کہ چونکہ میرے لوگ عدم معرفت سے محرومی کے سبب سے بت پرستی اور زناکاری اور غیر معبودوں کی پیروی کرنے لگے اور مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا، جس سبب سے لازم ہے کہ ان کو اتنے عرصے تک بابل کی غلامی میں رہنا ہو۔ اور ان 70 سالوں سے متعلق دانیل نے تحقیق کی، اور کتب سے پتہ چلا کہ جیسے خدا نے کہا بالکل ویسے ہی ہے، اس کے حساب کے مطابق۔ آج آپ کی توجہ میں آیات 3 اور 4 کی طرف لیے چلتا ہوں، دانیل 9 باب اور اس کی 3 اور 4، اور ان 2 آیات پر اس بڑے قلیل سے وقت میں غور کریں گے۔ آپ کی بھرپور توجہ چاہیے،
اور اگر اس سے پہلے کی آیات خواہ اس باب کی ہیں یا اس کتاب کی، اگر آپ ان کی تفسیر اور تشریح جاننا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ پر چلے جائیں www.newlifeinstitute.org، اور وہاں ویڈیو ٹیچنگ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جا کر دانیل کو آپ کلک کریں تو شروع سے یہاں تک کی آیت با آیت تفسیر آپ کو ملے گی، اور کئی اور کتب کی تفاسیر بھی۔ لیکن خیر، ان دو آیات میں یعنی آیت 3 اور 4 میں جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے لگا ہوں، ذرا کان لگا کر سنیے گا۔ دانیل اپنے آپ پر جو کیفیت طاری تھی اس کا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ یاد کیجئے کہ دانیل نبی اس بات کا بیان کر رہے تھے کہ یہ جو 70 سالہ اسیری ہے، بمطابق دیگر ببلیکل بکس کے اس کو مکمل ہونا لازم اور ضروری ہے، اور اس دوران یروشلیم کی پامالی اور بربادی کا ذکر ہے، اور قوم کے سپوت کو، نوجوانوں کو اسیر کر کے بابل لے جانا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ یکے بعد دیگرے کئی پشتوں کا اختتام ہوا، خاتمہ ہوا، اور پھر وہ وقت آیا کہ نہمیہ کے ذریعہ ایک قافلہ واپس آیا، عزرا کے ذریعہ ایک قافلہ واپس آیا، زربابل کے ذریعہ سے ایک قافلہ واپس آیا، اور جو ٹاسک خداوند نے ان کے سامنے رکھے تھے ان پر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب دانیل 70 سال تو آلریڈی دانیل کو اسیری میں ہو گئے تھے، ابھی کچھ سال ان 70 سالوں کے مکمل ہونے کو باقی تھے، اور جب دانیل اس نقطہ پر پہنچے کہ خدا اس وقت کو پورا کرے گا خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر دانیل اپنی کیفیت کا بیان کرتا ہے، اور وہ یہ، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا۔ کیا مطلب ہے یہاں خداوند خدا کی طرف رخ کرنے کا؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانیل نے اب یہ تہیہ کر لیا، دانیل نے اس بات کو ٹھان لیا کہ اب مجھے خدا کے چہرے کے دیدار کا طالب ہونا ہے، خدا کے حضور جھکنا ہے اور خدا سے مدد طلب کرنی ہے۔ یہ آسان وقت نہیں، نہ میرے لیے اور نہ بنی اسرائیل کے لیے۔ تو لازم ہے کہ اس وقت میں خدا کے چہرے کے دیدار کا طالب ہو جاؤں۔ اپنا رخ اس نے دعا میں خداوند کے حضور کیا ہے۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے،
दानियल अक्सर औकात अपने बालाखाने का दरीचा खोल कर यरूशलेम की तरफ दुआ किया करता था। पॉसिबल है कि उसने उधर रुख करके दुआ की हो, इसलिए नहीं कि यरूशलेम की तरफ रुख करके दुआ करने से कुछ ज्यादा सुनी जाएगी, वरना गैर मसीही लोगों में, हम में और यहूदियों में फिर कोई फर्क नहीं है। दानियल जानता था कि खुदा हमा जा हाजिर है, हर जगह मौजूद है, खुदा रूह है और वो मुकैयद नहीं है किसी एक पिंजरा में। लेकिन यरूशलेम की तरफ इसलिए कि दानियल जानता था कि ये वो शहर है जो खुदावंद का शहर, जहां हैकल थी और खुदा का तख्त यहां पर पाक तरीन मकाम की सूरत में लगता था। यहां कुर्बानियां की जाती थी, खुदा की हजूरी यहां पर थी। और अब उसी ईमान के तहत वो यरूशलेम की तरफ रुख करके अब महवे दुआ होता है। यह बड़ी अहम तरीन बात है। लेकिन गौर तलब बात यह है कि दानियल खुदा के हुजूर खुदा से रहम की अपील करता है कि जो बाकी चंद साल हैं, ये जानते हुए कि खुदा ने 70 बरस पूरे करने, कौम की आसानी के लिए वो खुदा के हुजूर दुआ करता था। और उसकी दुआ का जो मजमून और डिटेल है, वो तो हम आज और आइंदा आने वाली आयात में देखेंगे। काफी लंबी दुआ है और उसके बाद दानियल पर एक भेद खुलता है और दानियल ने उस भेद को यहां पर कलमबंद किया, जैसे खुदा के रूह ने उसकी रहनुमाई की। इस्राएल ने गुनाह किया, खुदा ने उनको खबरदार किया, ना मानने पर उनको बाबल और असूर असीरी में गुलामी में भेज दिया। फिर खुदा ने नबुवती सूरत में नबियों के जरिया, जैसे यर्मिया यसाया के जरिया से जाहिर किया कि तुम यहां इतने बरस तक असीर रहोगे। दानियल इस वक्त खुदा के हुजूर रहम की अपील करता है। यर्मिया ने नबुव्वत की, दानियल ने दुआ की और दारा बादशाह ने ऐलान किया कि अब इनको जाने दिया जाए ताकि वो खानाए खुदा की तामीर करें। देखिए, दानियल के सामने एक बड़ी मुश्किल थी कि जितने भी खुदा के लोग हैं, अब तो वो गुलामी में हैं, असीरी में पिस रहे हैं। शहर यरूशलेम तबाह और मस्मार हो चुका है। इस्राएल की हशमत जाती रही है। हैकल नाबूद हो गई है। कुर्बानियों का सिलसिला माकूफ। अब खुदा और हमारे बीच में कोई ऐसा है नहीं कि जो हमारा राबता हमारे याहवे से करवाए। अब करें तो क्या करें? दानियल उस वक्त महवे दुआ हो जाता है। खुदा के लोगों, आप जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, इस वक्त हम सब जिंदगी के कई ऐसे मुश्किल और कठिन राह से गुजर रहे हैं, जिसकी बाबत मैं अपने बारे में जानता हूं, आप अपने बारे में जानते हैं। हमारी मसीही कौम के साथ पाकिस्तान की उस सरजमीन में क्या कुछ हो रहा है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हमें कितने हुकूक मिलते हैं, कितनी आजादी है हमारी बेटियों के साथ,
اور بیٹوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنے جابز ملتے ہیں، ہم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ہماری بستیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ ہمارا ملک ڈاؤن اور ڈاؤن اور ڈاؤن جا رہا ہے۔ اب تو کوئی قرض بھی دینے کا اقرار نہیں کر رہا ہمارے ملک کو۔ اور اس مشکل گھڑی میں آج خدا ایسے دانیل ڈھونڈ رہا ہے جو رات کے پہروں میں رخنا میں کھڑے ہوں، کلیسیاؤں کو ابھاریں اور تیار کریں کہ وہ دانیل کی طرح خدا کے حضور اس کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں، حلیم اور عاجز اور فروتن ہو جائیں، اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کا، ایون آباؤ اجداد کی طرف سے بھی کیے گئے گناہوں کا اس کے حضور اقرار کریں۔ ہمارا خدا معاف کرنے اور ہمیں بحال کرنے پر قادر ہے، لیکن پرابلم یہ ہے اب کون اس انیشیٹو کو لے، کون اٹھے؟ لیکن خدا ایسے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے جن کے دل بھی خدا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ دنیا اور خدا دو مالکوں کی خدمت نہ کرتے ہوں، زر اور خدا دو مالکوں کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ ایسے جن کے دل خدا کے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ان لوگوں کی خدا دعا سننے کے لیے تیار ہے۔ اور اس وقت ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جو اہل کلیسا ہیں، ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک پاکستان کو خدا کے حضور پیش کریں، حکومتوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، افواج پاکستان کو۔ اور کیا ہم یہ کردار ادا کرتے ہیں کہ دانیل کی طرح ان کے لیے دعا کرنے والے ہوں؟ اپنے ملک کی بربادی جو ہو رہی ہے اس سے بچ نکلنے کے لیے ہمیں ان باتوں کی بابت سوچنا ہے، اور ہمیں سٹیپ لینا ہے کہ اپنے ملک کے لیے یک دل اور یک رائے ہو کر دعا کرنے والے ہوں۔ تو دانیل خدا کے حضور، خدا کے کام کے پورا ہونے کے لیے کہ جلد یہ ٹائم پیریڈ مکمل ہو دعا کرتا ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ خداوند جو کام آپ میری زندگی میں کرتے ہیں، میرے خاندان میں کرتے ہیں، میرے گھرانے میں کرتے ہیں، اس کام کو آپ جلد پورا کیجئے۔ ہر مشکل کے ذریعہ سے خدا ہمیں کوئی نہ کوئی درس، کوئی نہ کوئی سبق سکھاتا ہے، اور مبارک وہ ہیں جو ان اسباق کو سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دانیل اپنی حکومتی پہلو کے اعتبار سے انتہائی مصروفیات کے باوجود وقت نکالتا ہے کہ وہ خدا کے چہرے کے دیدار کا طالب ہو۔ وہ خدا کی طرف کہتا ہے، خداوند خدا کی طرف میں نے رخ کیا، یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اور خدا کی طرف رخ کرتا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ اور کتنے شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ نو، اس نے یہ بنیادی سٹیپ لیا اور وہ خدا کے چہرے کے دیدار کا طالب ہوا، اور لکھتا ہے، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر
اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. ہاللویا. آج خدا ایسے ہی دانیل ڈھونڈتے ہیں. بھلے ان کے نام دانیل نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے دیندار اور ایماندار لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو اپنی قوم کے لیے رکھنا میں کھڑا ہو کر دعا کرنے والے ہوں. ڈھونڈتا ہے وہ. ہم دانیل کی دعا کی تیاری دیکھتے ہیں. یہاں پر فی الحال جو آیت 3 ہے اس میں دانیل کی دعا کے لیے تیاری کا ذکر ہے. سوچنا یہ ہے کہ جب میں اور آپ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، شخصی دعا کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے؟ ذرا سیریسلی اپنے آپ کی بابت سوچئے گا. دانیل نے ٹھان لیا کہ مجھے دعا کرنا ہے، اور اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے. دانیل نے کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ اس نے ٹھان لیا کہ میں نے خدا کے حضور منت کرنی ہے، التماس، درخواست، بینتی اس کے حضور کرنی ہے اپنی قوم بنی اسرائیل کے بیہاف پر. اور اس نے ٹھان لیا کہ میں میری دعا نہیں کروں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا. واو. اگر ایک ایماندار شخص روزہ رکھ کر دعا کرے تو کتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں پر کان لگاتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق وہ جواب بھی دیتا ہے. اس کا وعدہ بھی ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو پھر میں آسمان پر سے ان کی دعاؤں کو سنوں گا، اگر وہ میرے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں تو، اور میں ان کے ملک کو بحال کروں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. خدا کا وعدہ ہے کہ میں ایسا کروں گا. لیکن کوئی ہو تو صحیح جو اپنے آپ کو خاکسار بنا کر خدا کے چہرے کا دیدار کا طالب ہو. ہم خاکسار بننا چاہتے ہیں؟ گالی نہ کرو. ہم تو ڈاکٹر، پروفیسر اور فلاں 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 بننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے نام سے پہلے بھی کچھ لگے اور ہمارے نام کے بعد بھی کچھ لگے. ہم ٹائٹلز کو کیش کرتے ہیں. خدا کی طرف سے بلاہٹ ہو یا نہ ہو، سوچنے کا مقام ہے. ہم پیٹ کے خادم ہیں، بھلے یہ باتیں کڑوی گولی کی طرح ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. سوچنا ہے اس موضوع پر. یہ صرف لیڈرشپ کی ہی بات نہیں ہے، یہ مومنین کی بھی، ہر اس کی بھی بات ہے جو اپنے آپ کو ایماندار کہتا یا کہتی ہے. ذرا روٹین سے ہٹ کر خدا کے حضور بیٹھنے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر نہ صرف دعا اور روزہ تھا، بلکہ دانیل کہتا ہے کہ میں نے ٹاٹ بھی اوڑا اور راکھ بھی ڈالی ہے اپنے سر پر. لکھا ہے روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر. یہ ذرا غور طلب باتیں ہیں. راکھ اوڑھنا اور راکھ پر بیٹھنا اور ٹاٹ اوڑھنا، یہ انتہائی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کی طرف اشارہ ہے.
खुदा के हुजूर। और वक्ती तौर पर अगर मैं दुआ भी करूं, रोजा भी रख लूं, टाट भी ओढ़ लूं, खाक पर भी बैठ लूं, तो दुआ के बाद फिर वहां के वहां हमारी सुई रुकी हुई है। तो फिर इस तरह का टाट ओढ़कर राख पर बैठना, इवन राख ओढ़ना, हमारे लिए कोई फायदामंद नहीं होगा जब तक कि हम शहरे नैनवा के लोगों की तरह ताइब दिल होकर अपने आप पर मातम करते हुए खुदा के हुजूर टाट ओढ़कर मातम करते हुए, इकरार करते हुए खुदा से मुआफी ना तलब करें। मुझे एक गीत याद आ रहा है जिसके शायद आखिरी बोल हैं कि हर मुश्किल, हर परेशानी यस्सु दूर करेगा, और उसके आखिर पर है वो जो खाक पर बैठता है खुदा उसको बुलंद मकाम बख्शेगा। मेरे ख्याल में हम ये दूसरों के लिए गाते हैं, है ना, कि जो फर्श पर बैठता है उसको तख्त मिलेगा, दूसरों के लिए। लेकिन सोचने का मुकाम यह है कि क्या मैं भी फर्श पर बैठना आजिज़ी और इनकिसारी पसंद करता हूं? यह शख्सी दुआ की बात हो रही है जी। इज्तमाई तौर पर जैसी वहां दुआ होती है वो होती है। अगर हमारे चर्च में सारे के सारे लोग खड़े होकर या बेंचेस पर दुआ करते हैं, और अगर मैं नीचे झुक जाऊं अलग से, तो शायद लोग ये सोचें ए बड़ा अपने आप नु ईमानदार कहंदा है। मैं इज्तमाई दुआ की बात नहीं करता हूं, वो सबके साथ ही होगी, लेकिन शख्सी दुआ की बात करता हूं जब मैं और मेरा माबूद दोनों के बीच में गुफ्तगू हो रही हो। ये उस दुआ की बात है। ऐसी दुआएं जो मेरी रूटीन के मुताबिक है, सिरों पार लाने वास्ते दुआ करीदा हुंदा है, नहीं 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 नहीं, ऐसी दुआएं खुदा के हुजूर नहीं पहुंचती हैं। वो हम अपना मन राजी करने के लिए ऐसा करते हैं, और जी मैंने दुआ की है। लेकिन वो दुआ, क्योंकि दुआ के माना खुदा से बातें करना है, वो दुआ जो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ की जाए, खुदा उन आंसुओं को भी मशकीज़े में बंद कर लेता है और उन दुआओं का जवाब भी देता है अपनी मर्जी के मुताबिक। और ये टाट ओढ़ना, राख पर बैठना या राख सर पर डालना, ये आजिज़ी और इनकिसारी की तरफ भी, लेकिन वो अपने गुनाहों पर मातम करने की तरफ भी इशारा है। और दानियल जो कुछ कर सकता था उसने किया कि खुदा के हुजूर मेरी दुआ सुनी जाए और जवाब मिले। और हमने चौथी आयत में जो पढ़ी थी, यह देखा है कि वो कहता है कि मैं खुदावंद अपने खुदा से मैंने दुआ की, एक उससे बातें की, और फिर इकरार किया। इकरार, इकरार का क्या मतलब है? इसका माना है मान लेना। जैसा गुनाह किया है, जैसा सेम उसी तरह उसका इकरार खुदा के हुजूर करना कि मैंने ये किया है। खुदा को पता है, मतलब ये नहीं है कि हम खुदा को याद दिलाएं कि मैंने ये किया है। नो, खुदा को सब कुछ पता है, लेकिन अपने आप को छोटा बनाकर उसके हुजूर इकरार करना
کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، جیسا گناہ کیا ویسا مان لینا، یہ اقرار ہے۔ اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم یاوے، آپ جو اکبر ہیں، بہت عظیم ہیں، بزرگ ہیں اور محیب ہیں، اور اس کے معنی بھی عظیم تر ہے، وہ جن کا روب اور دبدبا ہے۔ خدا تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ابھی اقرار، اور میں یوں کہوں گا کہ خدا کی تعریف کے لیے یہ کلمہ کہا گیا جو چوتھی آیت میں ہے۔ خدا کی تعریف میں، اے خدا تو محیب ہے، تو عظیم ہے، تو اپنے وعدوں میں سچا ہے، تو صادق القول ہے، تو بشر نہیں کہ تو جھوٹ بولے، تو خدائے لا تبدیل ہے۔ یہ تمام باتیں خدا کی تعریف کے لیے ہے۔ یہاں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک اہم ترین سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جب دعا کی جائے تو ہم جتنا اپنے آپ کو عاجز اور انکسار بنا سکتے ہیں خدا کے حضور بنائے، لیکن عام روٹین میں بھی ہم عاجز اور انکسار ہی رہیں خدا کے حضور۔ یہ بہت ضروری ہے، اور جب ایسا کریں گے تو اس کے بعد ہم جب انتہائی حلیمی اور فروتنی سے خدا کے حضور دعا کریں گے تو پھر پہلا پوائنٹ خدا کے حضور یہ ہے کہ بل اس کے کہ اپنی شکر گزاریاں اور پھر مناجات اس کے حضور رکھی جائیں۔ پہلی بات یہی ہے، خدا کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا دل کھولنا اور خدا کی تعریف کرنا، کیونکہ وہ بہر صورت تعریف، عزت اور بزرگی کے لائق ہے۔ ہمارے لیے وہ کچھ کرے یا نہ کرے، ہماری دعاؤں کے جواب ملے یا نہ ملے، نوکری لگے یا نہ لگے، بیجا لگے یا نہ لگے، نہ، ہر حال میں خدا کی تعریف کرنا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو خدا کے کلام سے میں اور آپ سیکھتے ہیں۔ اس کی تعریف تو آلریڈی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں پہلا ہی نقطہ دعا میں یہی ہے جو ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں اس کی تعریف کے لیے۔ ہم دانیل کی دعا پر بھی غور کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ دعا کا جو سیٹ اپ ہے کہ دعا کیا ہے، اس کے پوائنٹس کیا ہیں، ہم ان پر بھی بات کریں گے۔ اور اگر وقت کہیں نکل ہی آئے، سیل فون کے علاوہ کہیں وقت نکال ہی سکیں، تو مہربانی سے اس 9 باب کو آپ تلاوت کیجئے، یقین جانیے آپ کو بہت برکت ملے گی۔ کچھ وقت کے لیے قربانی کر لیں، کچھ وقت کے لیے اس سیل فون کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اے ساڑی جان نہیں چھڑدا کدھر، یا پتہ نہیں شاید ایسی ہو دی جان نہیں چھڑ دی، لیکن کہنے کا مطلب یہ، separately let's set a time to be alone in the presence of the Lord، اور پھر اپنی کمیوں کمزوریوں کے اقرار کے ساتھ اس کی تعریف اور اس کی تعظیم کریں کہ وہ عظیم ہے۔ مزید کیا دعا کی گئی آج نہیں بتا سکتا، خداوند نے چاہا تو پھر جب دوبارہ ملاقات ہوگی تو میں اس موضوع پر بات کروں گا، لیکن آج میں یہاں رکتا ہوں۔ لیکن جانے سے پہلے آپ کے لیے بھی اور اپنے آپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔ اے خداوند، آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند، اس میں کوئی شک نہیں کہ دانیل بھی اپنی قوم کو ایک بڑی
मुश्किल में पड़े हुए देख रहा था। ओ खुदावन, हमारी आंखों को भी खोल दीजिए कि हम अपने मुल्क और अपनी कौम को भी मुश्किल में पड़ा हुआ देख सके। और खुदावन, हमें आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करने का फजल बख्श दीजिए। अपने शख्सी गुनाह का और कौमी लेवल पर गुनाह का आपके हुजूर इकरार करने वाले हों और खुदावन आपसे मुआफी तलब करने वाले हों। आप मुआफ करने पर कादिर हैं। हम आपकी तरफ देखते हैं। ऐ खुदा, अपने लोगों पर रहम कीजिए। हम सबको खुदावन तहरीक दीजिए, बोझ दीजिए कि हम अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए दुआ करें ताकि इस मुल्क की सूरत बदल जाए, मुस्तकबिल बदल जाए, मंजिल बदल जाए और खुदावन आपका नाम इस मुल्क यानी पाकिस्तान में जलाल और इज्जत पाए। हम सबों को खुदावन माफ कीजिए कि जो कुछ करना चाहिए था हमने नहीं किया। आइंदा के लिए हमें मजबूत कीजिए कि ईमान पर कायम रहते हुए आपकी बादशाही और आपके राज के लिए काम करने वाले हो सके। हमारी सुस्ती, काहली, लापरवाही के गुनाह को मुआफ कीजिए और अपने साथ वफादारी से चलने का फजल अनायत फरमाइए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब खुदा की मर्जी होगी। तब तक के लिए दुआ है कि आप खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू। www.newlifeinstitute.org